إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام جس کا نام ہم نے عظمت صحابہ و اہل بیت رکھا ہے، الحمدللہ ہم نے صحابہ کرام اور اہل بیت کے فضائل اور مناقب، ان کے کارنامے، ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا احترام بیان کرنا شروع کیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح امہات المومنین میں سے، بنات رسول میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے، آپ کے خاندان میں سے، آپ کے نواسوں میں سے صحابہ و اہل بیت کا ہم تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں. تو شروع دن سے ایک بات ہم سمجھاتے ہیں. پہلی یہ کہ صحابہ و اہل بیت، ان میں اس حوالے سے کوئی تفریق نہیں کہ سب کی عزت، سب کا احترام، سب سے محبت یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. ان کے مابین تفریق کرنے والا کہ کہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، صحابہ سے نہیں کرتا، یہ صحابہ سے محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے نہیں کرتا، یہ فرق کرنے والا منافق ہے، وہ قطعاً مومن مسلمان نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام کی جب بات ہو رہی تھی، اہل بیت کی بات ہو رہی تھی، تو ایک ہستی صحابہ کرام میں سے بہت عظیم الشان، عظیم المرتبت، جن کے فضائل، جن کے مناقب کتاب و سنت میں مذکور ہیں، اور وہ تاریخ اسلام کی مشہور و معروف ہستی بھی ہیں، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، بلکہ رضی اللہ عنہما، کیونکہ ان کے والد گرامی یاسر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان تھے، صحابی تھے. یہ ان انتہائی مقدس اور معتبر ہستیوں میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے السابقون الاولون قرار دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ شروع میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے آپ کے دست و بازو بن گئے، السابقون الاولون، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، اللہ رب العزت ان پر راضی ہو گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. یہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 100 میں یہ بات ارشاد فرمائی. تو جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور دیگر خوش نصیب ہیں جنہیں السابقون الاولون میں شمولیت کا شرف حاصل ہوا، اسی طرح سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما بھی ان خوش قسمت اور باسعادت لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. دلیل کیا ہے کہ وہ السابقون الاولون میں شامل تھے؟
شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا تو فوراً قبول کر لیا۔ دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں خود سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما ان کا یہ فرمان موجود ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں دیکھا، یعنی آپ کی زیارت کی، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، آپ پر ایمان لے آیا۔ کس دور میں؟ کہ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 غلام تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، 2 عورتیں تھیں جو آپ پر ایمان لا چکی تھیں، اور ایک ابو بکر مرد تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ جب عمار بن یاسر مسلمان ہوئے ہیں، ایمان لائے ہیں، شرف صحابیت سے ہمکنار ہوئے ہیں، اس وقت صرف چند لوگ مسلمان ہوئے جن کے بارے میں وہ خود بول کر بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے اس وقت 5 غلام، 2 عورتیں اور ایک ابو بکر تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3660 نمبر۔ ویسے تو لوگ کئی ایسے ہیں جو اہل بیت کے نام کا دھندا چلاتے ہیں، ان کے نام پہ اپنی روٹی کماتے ہیں، ان کے نام پہ شہرت حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ وہ بھی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ ان کے بیان سنیں اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی فضیلت سنیں کہ انہوں نے کیا بیان کی ہے۔ یہ حدیث جو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی بنیادی فضیلت ہے، اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ جو حدیث بتاتی ہے کہ عمار بن یاسر السابقون الاولون میں شامل ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ویسے تو شرف صحابیت ہی بہت بڑا اعزاز ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے دلوں کو جانچا اور پرکھا، تو ساری کائنات کے دلوں میں سے ایک دل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ مستند نظر آیا، اور وہ دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، جو کہ ساری دنیا سے زیادہ پاکیزہ تھا، آپ کے قلب اطہر کو منتخب کیا ختم نبوت اور ختم رسالت کے لیے، یعنی آپ کو خاتم النبیین والمرسلین بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دور میں پوری کائنات کے جتنے بھی لوگ موجود تھے، سب کے دلوں کو اللہ رب العزت نے پھر جانچا اور پرکھا، چھلنی میں ڈالا، تو اللہ رب العزت نے جو دل اس وقت ساری کائنات کے دلوں میں سے سب سے پاک، سب سے مقدس اور معتبر جن کا انتخاب فرمایا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے شرف نصیب فرما دیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو پوری کائنات کے دلوں میں سے سب سے معزز دل رکھتے ہیں، سب سے پاک دل رکھتے ہیں، اس لیے ان کا حق ہے کہ یہ میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ تو شرف صحابیت، صرف کسی کا صحابی ہونا ہی اتنا بڑا شرف ہے کہ اس کے بعد اس کو دنیا کا کوئی اور شرف حاصل نہ بھی ہو، یہی اعزاز کافی ہے۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے لیے یہی اعزاز کافی تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے کہ یہ ایسا دل ہے جو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے اور آپ کی صحبت پانے کے قابل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ مزید جو اعزازات حاصل ہوئے، ان میں سے سب سے نمایاں اعزاز السابقون الاولون میں شامل ہونے کا۔ لیکن وہ لوگ جو اہل بیت کے نام پہ اپنی روٹیاں سینکتے ہیں نا، مفاد حاصل کرنے کے لیے نام نہاد محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے جب فضائل بیان کرتے ہیں تو آپ کو یہ حدیث اس طرح نہیں سنائیں گے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کے مفادات پہ ضرب پڑے گی۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں، 3660 نمبر حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بیان کرنے والے خود عمار بن یاسر، کوئی اور نہیں بیان کر رہا، بیان کرنے والے خود عمار بن یاسر ہیں۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں، میں جب نبی پر ایمان لایا تو آپ کے ساتھ 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں اور ایک مرد ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ مردوں میں سے سب سے پہلے مسلمان کون ہوا؟ کون ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی السابقون الاولون میں داخل ہے، وہ بھی بچوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں، لیکن مطلق طور پر سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مرد کا اعزاز کس کو حاصل ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جبکہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ سب سے پہلے علی مسلمان ہوئے، یہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ان کو ہضم نہیں ہوتی، اس لیے وہ یہ حدیث عمار بن یاسر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بھی آپ کو ایسے نہیں سنائیں، یہ وضاحت نہیں کریں گے کہ یہ حدیث کیا بتاتی ہے۔ ایک ابو بکر تھے مردوں میں سے، اور دوسرے مردوں میں سے کون مسلمان ہوئے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ بڑا اعزاز ہے۔ اس وقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا ہے تو لوگوں نے تکذیب شروع کر دی ہے، لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا ہے، حتیٰ کہ اپنے خاص رشتہ دار ابو جہل، ابو لہب جیسے جو رشتے میں چچے لگتے ہیں، انہوں نے بھی تکذیب شروع کر دی، بلکہ مخالفت شروع کر دی۔ اور پھر ماحول ایسا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا تھا کہ لوگ سارے دشمن بن جائیں، اپنے پرائے ہو جائیں گے، جان کے دشمن بن جائیں گے، خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ سب پتہ تھا کہ مار پڑنی ہے، مصیبتیں آنی ہیں، مشکلات برداشت کرنی پڑنی ہے، لیکن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہوئے اور السابقون الاولون کا اعزاز اپنے نام کیا۔ یہ شرف صحابیت کے علاوہ ان کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے کہ السابقون الاولون میں شامل ہوئے، جن کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا اعزاز دیا ہے۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، شروع میں مسلمان ہونے والے۔ اور دوسری حدیث اس کے ساتھ شامل کریں، سنن ابن ماجہ کی 150 نمبر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی، کان اول من اظہر اسلامہ سبعۃ، سب سے پہلے 7 ایسے خوش نصیب لوگ جنہوں نے اپنا اسلام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ کئی اور لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے، لیکن قریش مکہ کی ان مشرکین کی جو تکلیفیں تھیں ان سے ڈرتے ہوئے اپنے ایمان کو خفیہ رکھا، یہ بھی ان کے لیے جائز تھا۔ لیکن کچھ ایسے خوش نصیب تھے اللہ رب العزت کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار، انہوں نے علل اعلان کہا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ سبعۃ، وہ 7 تھے خوش نصیب، 7 خوش نصیب تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اعلان کیا، کھلم کھلا کہا کہ لوگوں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ کون کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان، یہ نبوت اسلام ہی تو تھی، قرآن اسلام ہی تو تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ سب سے پہلا اظہار اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وابو بکر، دوسرے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
تیسرے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، چوتھی ان کی والدہ و امہ سمیہ، ان کی والدہ ماجدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کھل کر کہا کہ میں مسلمان ہوتی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں۔ اور پھر 3 رہ گئے نا، 4 ہو گئے، 3 صہیب، بلال اور مقداد رضی اللہ عنہ، یہ 7 وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اعلان اور اظہار کیا لوگوں کے سامنے۔ اب جب اعلان کرنا تھا تو پھر ظاہر ہے پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے۔ پھر کیا ہوا، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، کتنی تکلیفیں، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں آئیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں سنن ابن ماجہ کے، فَأَمَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طالب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے اللہ نے بچا دیا آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے۔ اگرچہ خود کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، اسلام لائے بغیر دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حمایت کی، کسی دشمن کو ان کے قریب تک نہیں آنے دی۔ سردار تھے، ایک مقام مرتبہ تھا عرب میں، تو ابو طالب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ڈائریکٹ اس طرح دکھ تکلیف نہیں پہنچا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابو طالب کی وجہ سے بچایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی چونکہ اپنی قوم میں ایک بڑے رتبے اور مرتبے والے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کی قوم کی وجہ سے، کیونکہ پیچھے قبیلہ سٹرونگ ہے، برادری مضبوط ہے، اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن پھر بھی برادری کا کوئی تو اثر ہوتا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے بچایا کہ لوگ ان کو بھی ڈائریکٹ اس طرح تکلیف اور دکھ نہیں دے سکے، کیونکہ پیچھے ان کی برادری مضبوط تھی۔ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ، اور جو باقی بچے، باقی کون بچے؟ 5، پہلے عمار بن یاسر، دوسری ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، تیسرے صہیب، چوتھے بلال اور 5ویں مقداد۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بس نہیں چلا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بس نہیں چلا، لیکن باقی 5 کمزور تھے، تو مشرکین نے ان کو دبوچا، ان کو لوہے کی قمیصیں، لوہے کے لباس پہنائے اور ان کو دھوپ میں پھینکا۔ دھوپ تو ویسے ہی ہمارے علاقے کی اتنی سخت ہوتی ہے گرمیوں میں، وہ عرب کے صحرا جو کہ تھوڑی سی دھوپ سے تپ جاتے تھے، وہاں لوہے کے لباس پہنا کر قید کر کے ان کو وہاں ریتلے علاقے میں پھینک دینا، تکلیف دینے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے۔ تو مشرکین نے ان 5 کے ساتھ یہ کیا، اور ان میں سے سر فہرست کون ہے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ، جنہوں نے توحید کے لیے، جنہوں نے رسالت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تکلیفیں اور دکھ برداشت، ایسی تکلیفیں، ایسے دکھ برداشت کیے۔ یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہے، یہ وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے کہ اسلام کے لیے انہوں نے بڑے دکھ برداشت کیے، مشرکین کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن اپنے اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح ان کی والدہ محترمہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا بھی شہید ہوئیں اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر۔ اور یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ساتھ رہے، شروع میں اسلام قبول کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دکھ سکھ کی گھڑی میں شریک رہے، ہر جنگ میں شریک ہوئے۔ سب سے پہلا موقع تو وہ دکھ اور تکلیفیں تھیں جو وہ برداشت کرتے رہے مشرکین مکہ۔ پھر دوسرا موقع آیا ہجرت کا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر اسلام کی خاطر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر
کسی دوسرے علاقے میں جا کر، مدینے میں جا کر بسیرا ڈالنے کا۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ پہلے بھی چھوڑ چکے تھے، لیکن اب جو کچھ رہ گیا تھا، رشتہ داریاں، خاندان، علاقہ، زمینیں، گھر، سب کچھ چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں ہجرت کی۔ پھر بدر کا معرکہ عمار ابن یاسر کے نصیب میں آیا، کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، خود صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ سے یہ غلطی ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک راز جو ہے، جنگی راز، وہ کفار مکہ کی طرف خط لکھ کر منتقل کرنے لگے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کی، آپ نے صحابہ کو بھیجا، وہ خط پکڑا گیا، خط لایا گیا، تو خط میں صاف لکھا تھا کہ یہ حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے خط ہے، مکہ کے سرداروں کی طرف، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہیں، ہم یہ تمہارے خلاف یہ منصوبہ بنا رہے، تم اپنا بچاؤ کر لو۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب خط سنا، پڑھا، تو ایمانی غیرت کی وجہ سے تلوار سونت لی اور کہا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن اڑا دوں حاطب کی، یہ تو کھوٹا ہے دل سے، یہ تو اوپر سے ہمارے ساتھ ہے اور اندر سے کفار مکہ کے ساتھ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاطب بتاؤ، تمہیں موقع دیا جاتا ہے، سوائی پیش کرو۔ تو حاطب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ میں ایمان چھوڑ دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ساتھ چھوڑ دوں، ایسا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ بس ایک بات میرے دل میں آئی تھی، وہ یہ تھی کہ جتنے بھی صحابہ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، سب کے اہل و عیال وہاں موجود ہیں، رشتہ دار ہیں، پرانی رشتہ داری ہے، خاندان ہے، برادری ہے، تو ان کے جو گھر والے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی برادری ان کو سنبھالتی ہے کہ چلو جو چھوڑ کے گیا ہے ہمیں بگوڑا ہوا ہے، ان کے بقول تو بگوڑا ہوا نا، لیکن یہ ہے تو ہمارے رشتہ دار نا، ہماری برادری ہے، تو برادری کی وجہ سے ان کے گھر والوں کو ان کے جو ان کی جائیداد یا ان کا مال ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول، آپ کو پتہ ہے کہ سب کے وہاں رشتہ دار موجود ہیں، لیکن میں واحد وہ شخص تھا جو باہر سے آ کر مکہ میں آباد ہوا تھا، میرا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ نے ہجرت کی تو میں آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آ گیا، میرے گھر والے وہاں ہیں۔ مجھے ڈر آتا تھا کہ مشرکین مکہ میرے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ دے، کیونکہ پیچھے بچانے والا کوئی نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے ہماری نصرت تو کرنی ہے، میں اگر یہ احسان کر دوں، ان کو یہ لگے گا کہ یہ بندہ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، تو اس احسان کی وجہ سے وہ میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ بس میرے دل میں یہ بات آئی تھی، باقی آپ پر ایمان میرا اسی طرح کامل ہے، یقین اور اطمینان بالکل اسلام پر ہے، میرے دل میں کوئی دوسری بات نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ ولا تقولوا له الا خیرا، عمر یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، حاطب جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں مومن ہوں، میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو غلطی ان سے ہونی تھی وہ ہو گئی۔ اب آپ نے اس کے بارے میں صرف اچھی بات ہی کہنی، اس کے بارے میں کچھ برا نہیں بولنا، آئندہ اس سے کہنا کہ ویکھیا تو غداری کی تھی اسی فلاں موقع تھے، نہیں، یہ تانا آئندہ دینا نہیں، آئندہ تانا نہیں دینا۔ تو صحابہ سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو ایسا معاف کرتا ہے کہ دوبارہ نبی بھی فرماتے ہیں کہ اس کا ذکر کرنا، لیکن بدبخت آج بھی ذکر کرتے ہیں، اور ایسی باتیں جو بطور غلطی ہوئی نہیں ان سے، اس کو غلطی بنا کر پیش کر۔ ایک تو ہے غلطی ہونا، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی تھی، اس غلطی کو بھی آپ بطور تان، بطور ملامت ذکر کر سکتے نہیں، لیکن جو غلطی نہیں ہے اس کو غلطی بنا کر پیش کرنا اور اس کو بطور تان اور ملامت ذکر کرنا، یہ بدبختی ہے۔
عمر بن خطاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا، عمر تم بھی سنو اور باقی صحابہ بھی سنیں، دوبارہ حاطب کے بارے میں جب بات کرنی ہے تو اچھی بات ہی کرنی ہے، کبھی اس کو تان ملامت نہیں کرنا کہ تم نے فلاں موقع پر ایسا کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول دیکھیں تو صحیح اس نے کیا کیا ہے، یہ تو سیدھی سیدھی غداری ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں یہ نہیں پتا کہ اہل بدر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ حاتب بدری صحابی ہے، اور بدر والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ، اللہ رب العزت نے نظر رحمت فرمائی اہل بدر کی طرف، بدر میں اسلام کی خاطر لڑنے والوں کی طرف نظر رحمت فرمائی اور فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی کرتے رہو میں نے تمہیں ایڈوانس میں معاف کر دی۔ یہ اہل بدر کی فضیلت ہے۔ اور دوسرے الفاظ ہیں فقد وجبت لکم الجنہ، جاؤ جو مرضی کرتے رہو، آج کے بعد جو مرضی کرو، جنت تمہارے لیے الاٹ ہو چکی ہے۔ تو عمار بن یاسر کون ہیں؟ بدری صحابی ہیں۔ یہ ان کی شان اور فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جا عمار جو مرضی کرتا رہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی ایک اور فضیلت کہ وہ بدری سے آئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہر غزوے میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی نے عمار بن یاسر نے دیا، اور پھر یہی عمار ہیں کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا طریقہ، ان کی زندگی اتنی پسند آئی، عمار بن یاسر ان کا اسلام اتنا پسند آیا کہ آخری دور میں، آخری ایام میں مشہور و معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف الفاظ ہیں مختلف روایات کے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں زیادہ دیر تم میں نہیں رہوں گا، زیادہ دن میرا قیام تم میں نہیں رہے گا، میرے آخری دن ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تو میں جاتے جاتے تمہیں کچھ وصیتیں نہ کر دوں۔ اقتدوا بالذین من بعدی من اصحابی ابی بکر و عمر، لوگوں تم نے میرے بعد میرے دو صحابہ ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ابو بکر اور عمر کا کہا ماننا ہے، ابو بکر اور عمر کی فرما برداری کرنی ہے، ابو بکر اور عمر کو اپنا مقتدا تسلیم کرنا ہے، اپنا پیشوا تسلیم کرنا ہے۔ اچھا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے لیے، ان کی فضیلت کے لیے یہی حدیث بیان کریں گے، لیکن اگلا ٹکڑا یہ کھا جائیں گے، کیونکہ اس میں تو بتایا گیا ہے کہ نبی کیا بتا کے گئے، میرے بعد کون ہے؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، لیکن انہوں نے کیا کہنا ہے؟ ان کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولایت و حضرت علی کو دے کے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو روحانی خلیفہ ہیں وہ حضرت علی ہیں، یہ ان کا کہنا ہے نا، یہ ناہنجار قسم کے لوگ۔ اب اگلا ٹکڑا جو میں سنانے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیروی کرنی ہے ابو بکر و عمر کی، وَاحْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، اور تم نے طریقہ اپنانا ہے، سیرت اپنانی ہے عمار بن یاسر کی، تم نے عمار بن یاسر کی سیرت اپنانی ہے۔ السابقون الاولون میں سے، اسلام کے لیے تکلیفیں، مصیبتیں سب کچھ برداشت، اپنا سب کچھ قربان کیا اسلام کے لیے، تو تم نے سیرت عمار بن یاسر کی اپنانی ہے، یعنی اپنی ہر چیز اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے آپ نے قربان کرنی ہے عمار کی طرح۔ یہ ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں اتنا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کی سیرت کو اپناؤ یا عمار کے طریقے کو اپناؤ۔ اس سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد، عمار کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد عمار کی بات، فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر اسی حدیث میں بتا رہے جو عمار کی فضیلت پر دلیل ہے وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت پر بھی دلیل ہے۔
فرمایا کہ ابو بکر و عمر کی میرے بعد تم نے پیروی کرنی ہے، ان کو مقتدا و پیشوا ماننا ہے اور عمار کی سیرت کو اپنانا ہے، اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حکم کو ماننا ہے، ان کے عہد کو، ان کے حکم کو تم نے مضبوطی سے تھام لینا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بات سمجھ؟ اب یہاں سے کیا کرتے ہیں کہ وَاحْتَدُوا بِهَدْيِ عمار نے اتنا ٹکڑا لیا اور کہا کہ عمار بن یاسر کی پیروی لازم تھی، اور عمار بن یاسر جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، لہٰذا یہ فرض تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی جائے۔ بات سمجھے آپ؟ حالانکہ یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حکم اور ان کے فرمان کو لازم پکڑنے کا بھی حکم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ساری زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ یا کوئی ایسا فتویٰ نہیں دے سکتے جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے چھوڑ دیں، کہ بطور انسان، مثال کے طور پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب رکوع میں جاتے تو پہلا طریقہ ایک تھا جو بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، وہ رکوع میں دونوں ہاتھوں کو ایسے ملاتے اور دونوں گھٹنوں کے درمیان میں دیتے تھے۔ ہم تو دیگر احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، بخاری و مسلم اور دیگر کتابوں میں، ان کی وجہ سے ہم گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں نا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تطبیق کرتے تھے، یعنی دونوں ہاتھوں کو ایسے ملا کر گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کوئی بھی فرمان ایسا نہیں ہو سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کے فرامین کی روشنی میں چھوڑا جا سکے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے نا کہ تم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حکم کو دانتوں سے پکڑ لینا ہے۔ مطلب کیا؟ جو ان کے عام احکامات ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، ہاں انسان ہونے کے ناطے ان کا فیصلہ ایک الگ ہو سکتا ہے، دوسرے صحابہ کا فیصلہ الگ ہو سکتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات ماننے کا بھی حکم دیا گیا، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنانے کا بھی حکم دیا گیا، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی پیروی کا بھی حکم دیا گیا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اول سے لے کر آخر تک مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے دو خلیفہ بھی مانتے ہیں، مقتدا و پیشوا بھی مانتے ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی جو سنہری سیرت ہے، اسلام کے لیے ان کی لازوال قربانیاں ہیں، ہم ان کی پیروی کو بھی لازم سمجھتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو اسلامی خدمات ہیں، کتاب و سنت کی تشریح کی صورت میں اور فتاوی کی صورت میں، ہم ان کو بھی لائق اتباع اور اقتداء سمجھتے ہیں۔ تو عبداللہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر ان کی سیرت کو اپنانے کا حکم دیتے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث سناتا ہوں، بات کو تکمیل کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن، اصل میں تابعی بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے ایک دن، اور آ کر کہنے لگے کہ کیا تمہارے اندر وہ شخص موجود ہے الذی اجارہ اللہ، کہ جس کو اللہ نے اپنے نبی کی زبانی، جس کے لیے یہ بشارت دی کہ اللہ نے اس کو شیطان سے محفوظ کر لیا، کیا تم میں وہ شخصیت موجود ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ بشارت دی ہے اپنے رسول کی زبانی کہ یہ شیطان سے محفوظ ہے، اللہ نے ان کو شیطان سے محفوظ کیا ہے؟ مراد کیا تھی؟ یعنی عمارن، یعنی عمار رضی اللہ عنہ کا پوچھ رہے تھے کہ کیا تم میں عمار موجود ہے، لیکن نام لینے کی بجائے ان کا وہ شرف ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے ان کا بیان کیا تھا، کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف بھی دیا ہے کہ شیطان سے ان کو محفوظ کر لیا ہے۔ اب اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ ساری زندگی ایسی کوئی بات ہی نہیں کر سکتے جس سے اختلاف کیا جا سکے، کیونکہ دوسری طرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
کہ عمر جس گلی میں تم آتے ہو، جس راستے میں تم آتے ہو، شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ یہ شرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے، لیکن صحابہ کرام ان سے بھی اختلاف دلیل کی وجہ سے کر لیا کرتے تھے، کہ جب انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ میرے خیال میں حج تمتع نہیں کرنا چاہیے، ابھی ان حالات میں حج تمتع روکنا چاہیے ہمیں۔ یہ اس دور کی بات ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک کی۔ ہوتا یوں تھا کہ لوگ حج کے ہی زمانے میں، حج کے مہینوں میں آتے۔ حج تمتع کا مطلب یہی ہے کہ عمرہ بھی کریں، حج بھی کریں۔ تو وہ عمرہ کرتے، احرام کھولتے، اس کے بعد حج کے ایام شروع ہوتے، احرام باندھتے، حج بھی کرتے اور گھروں کو چلے جاتے۔ پھر سارا سال بیت اللہ میں وہ حاضری نہیں رہتی تھی اور رونق نہیں رہتی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک رائے کا اظہار کیا کہ کیوں نہ وقتی طور پر حج تمتع کو روک دیا جائے، تاکہ لوگ عمرہ الگ کرنے آئیں، الگ دنوں میں آئیں، اور حج الگ کرنے آئیں، تاکہ حج کے دنوں میں تو رش ہوتا ہی ہوتا ہے، عام دنوں میں بھی بیت اللہ کی رونق بحال رہے۔ یہ ایک رائے تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان راستہ دیکھ کر ہی بھاگ جاتا ہے، قریب آنا تو دور کی بات ہے، یا ان کو برگلانا تو دور کی بات ہے، راستہ ہی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے اختلاف کیا کہ ہم آپ کی رائے سے متفق نہیں ہیں۔ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جو بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، بیٹے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ، انہوں نے کہا کہ شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، میرے والد صاحب پر نازل نہیں ہوئی، میں اپنے والد صاحب کی اس رائے سے متفق نہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، تو یہاں سے مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو چونکہ شیطان سے محفوظ کر دیا گیا تھا، لہٰذا ان کا جو بھی فیصلہ تھا مسلمانوں سب کے لیے لازم تھا کہ اس کے پیچھے چلتے اور کبھی بھی ان سے اختلاف نہ کرتے۔ اور وہ نشانہ کیا کرنا چاہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گروہ کے دیگر کبار صحابہ کو، کہ دیکھو انہوں نے عمار بن یاسر کے خلاف دوسرے لشکر میں شمولیت اختیار کی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ عمار سے زندگی میں اختلاف کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے تو بالاولیٰ اختلاف حرام ہوتا، جبکہ صحابہ نے کیا ہے مال احترام، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، فضیلت مان کر بھی کہا کہ یہ بات ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے اور ہم اس سے اختلاف کرتے۔ تو ایسے ہی اگر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے کسی نے اختلاف کر لیا ہے دلائل کی بنا پر، تو اس کو کہنا کہ وہ گویا شیطان کا پیچھا کرنے والا تھا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ عمار کو شیطان سے محفوظ کر لیا گیا ہے، لہٰذا عمار کے خلاف جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے شیطان کے پیچھے ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اور آخری بات، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی جو اسلام کے لیے محنتیں ہیں، جو کوششیں ہیں، جو کاوشیں ہیں، ان کا دائرہ تو بہت وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، عمار بن یاسر بھی ہجرت کر کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی مدینہ میں سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ تو جب مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے تو صحابہ کرام اینٹوں کے طور پر پتھروں کو اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، دیواریں بنانے کے لیے، بنیادیں بنانے کے لیے، کھڑی کرنے کے لیے۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک ایک اینٹ یا ایک ایک پتھر جو ہے وہ اٹھا کر لا رہے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دو دو پتھر اٹھا کر لا رہے۔ یہ ان کی محبت، ان کا جوش اور جذبہ ہے دین کی خدمت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے اور مسجد کی تعمیر کے لیے، کہ جہاں باقی سارے صحابہ ایک ایک پتھر لا رہے ہیں اور عمار دو دو پتھر اٹھا کر لا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ازراہ محبت زبان وحی سے ایک بشارت انہیں سنا دی، عمار تمہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا، ایک باغی گروہ تمہیں شہید کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اب یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی پیشگوئی کر دی، جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشگوئی کی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشگوئی کی،
اور ایک روایت کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بھی پیش گوئی مختلف موقعوں پہ۔ صحیح مسلم کی حدیث، اس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر بھی موجود تھے، سیدنا عمر بھی موجود تھے، سیدنا عثمان بھی موجود تھے، سیدنا علی بھی موجود تھے، سیدنا طلحہ بھی موجود تھے، سیدنا زبیر بھی موجود، 6 صحابہ موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما علیک الا نبی نو صدیق نو شہید، اس وقت تمہارے اوپر یا نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے، یعنی ان کے علاوہ کچھ نہیں، یا نبی ہیں یا صدیق ہیں یا شہید ہے۔ نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے اور صدیق ابو بکر تھے، باقی جتنے بھی تھے وہ کون تھے؟ شہید تھے۔ تو باقی دیکھ لیں سارے ہی شہید، عمر بن خطاب بھی شہید ہوئے، عثمان بن عفان بھی شہید ہوئے، علی المرتضیٰ بھی شہید ہوئے، طلحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، زبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بشارتیں دی، شہادت کی پیشگوئیاں کی اپنی زندگی میں، حالانکہ شہادتیں بعد میں ہونی تھیں، لیکن اپنی زندگی میں بتایا اللہ کی وحی سے کہ میرے فلاں فلاں صحابی شہید ہونے والے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشگوئی بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے۔ ایسے ہی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان وحی سے یہ بتا دیا تھا کہ عمار بن یاسر بھی شہید کر دیے تھے۔ اب یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی فضیلت تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھی چیز میں سے بھی بری چیز نکالنا چاہتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بری چیز کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں اپنے طرز عمل سے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برے کو بھی اچھے کو بھی برا بنا کر پیش کرتے۔ یہ تو تھی فضیلت عمار بن یاسر کی، لیکن انہوں نے صحابہ کرام کو مطعون کرنے کے لیے ان الفاظ کو استعمال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور چونکہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے جنگ صفین میں، اور جنگ صفین جو برپا ہوئی تھی 2 بڑے گروہوں کے درمیان، ایک علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا گروہ اور ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا، لہٰذا یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ پہ فٹ آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ باغی گروہ تمہیں شہید، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بطور طعن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر کبار صحابہ پر منطبق کر۔ 2 باتیں یاد رکھنی ہیں، یہ پہلے بھی میں ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں، اس حدیث کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھنی، بڑی سمپل اور صاف باتیں، اور حدیث کے بالکل مطابق حدیث کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار تمہیں قتل کرے گا، تمہیں جان سے مارے گا، تمہیں جان سے مارے گا۔ باغی کسے کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو سیدنا عمار کو جان سے مارے گا۔ عربی میں 2 لفظ ہے، ایک ہے قتل اور ایک ہے قتال، دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ قتل کا معنی ہوتا ہے کسی کو جان سے مارنا، اور قتال کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنا۔ لڑائیاں کتنی ہوتی ہیں روزانہ، لوگوں کے ہاتھا پائی ہو جاتی، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن نہیں مرتے۔ ایک ہے جان سے مارنا اور ایک ہے لڑائی کرنا، 2 الگ الگ چیزیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار آپ کو جان سے وہ مارے گا گروہ جو باغی ہے، جو جان سے مارے گا وہ باغی ہے۔ اور آج تک کسی رافضی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے شہید کیا ہو سیدنا عمار بن یاسر، یا کسی اور صحابی نے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے، سیدنا عمر بن عاص نے، یا کسی اور صحابی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کوئی دعویٰ نہیں کرتا، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ ایک روایت جو مسند احمد کی ہے اس میں ایک صحابی کا نام آتا ہے کہ انہوں نے ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ نے شہید کیا، لیکن وہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، محدثین کے اصول کے مطابق وہ منقطع اور معلول روایت ہے۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو جان سے مارنا کسی صحابی سے ثابت، ان کو شہید کرنا کسی صحابی سے ثابت نہیں۔ جس نے ان کو جان سے مارا ہے، شہید کیا ہے، وہ باغی ہے، سمجھ گئے؟
اور جس نے لڑائی کی ہے اس کو باغی کہنا درست کیوں؟ عمار سے لڑائی تو سیدہ عائشہ نے بھی کی ہے، وہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ جنگ صفین سے پہلے جنگ جمل ہوئی ہے، 1 سال پہلے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے 1 سال بعد میں ہوا، اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے 1 سال پہلے ہوا ہے۔ اور میں بتاؤں کہ اس لشکر میں کون کون شامل تھے؟ 2 ہستیاں صرف بتاتا ہوں۔ ایک تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود ہے نا، ان کے بارے میں تو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اور دوسری 2 ہستیاں ہیں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ۔ طلحہ رضی اللہ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، السابقون الاولون میں شامل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شہید بھی ہیں، ان کی شہادت کی پیشگوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے کی ہے۔ ابھی حدیث سنائی نا آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ شہید ہوں گے۔ کس کے گروہ میں شہید ہوئے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گروہ میں۔ کس کے مقابلے میں تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور عمار بن یاسر بھی اس گروہ میں شامل۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شہادت کی پیشگوئی انہیں بھی ہوئی ہے، بشارت انہیں بھی ملی ہے، اور یہ بھی شہید ہوتے ہیں جنگ جمل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے مقابلے۔ اب اگر کوئی پاگل یہ کہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ طلحہ زبیر شہید ہوں گے، تو شہید کنہوں نے کیا؟ اور نام لے لے خدا نخواستہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا، تو بتائیں کہ ایسا شخص منصف مزاج ہو سکتا ہے؟ بھئی اگر تو یہ ثابت ہو کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خدا نخواستہ حکم دیا ہو کہ جاؤ طلحہ زبیر کو شہید کراؤ، پھر تو کوئی شخص یہ دعویٰ کرے نا کہ علی رضی اللہ عنہ قاتل ہیں، یا علی رضی اللہ عنہ نے شہید کیا ہے، یہ کروایا۔ لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نہ کبھی ایسا حکم دیا، نہ ان کے وہم و گمان میں تھا، نہ ان کا کبھی ارادہ تھا کہ میں طلحہ و زبیر کو شہید کروا دوں، لیکن اسی گروہ میں سے کسی نے کر دیا نا۔ بولو، جب سیدہ عائشہ کے گروہ میں شامل ہو کر شہید ہوئے، مقابلے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے، تو جو افراد شہید کرنے والے ہیں وہ کس گروہ میں سے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں سے۔ لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر کوئی حرف آتا، کیونکہ نہ انہوں نے حکم دیا، نہ وہ راضی ہوئے، نہ ان کا ارادہ تھا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ جتنے بھی معاملات ہوئے، مخاصمت، اختلاف، دل سے کوئی بھی راضی نہیں تھا کہ ہم اختلاف کریں۔ اس وقت ماحول ایسا بن گیا، ظاہر ہے کہ اس وقت تو یہ کمیونیکیشن کے ایسے ذرائع بھی نہیں تھے جس طرح ہمارے پاس ہیں۔ اختلاف ہوتا ہے ایک علاقے میں دوسرے علاقے میں، بات بنتی ہے، افواہیں پھیلتی ہیں، کوئی بات کچھ ہوتی ہے، سامنے کچھ آتی ہے۔ کچھ ایسے منافق سیرت والے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو، وہ باتوں کو بھڑکاتے ہیں، اور سنبھالتے سنبھالتے معاملہ لڑائی تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں، نہ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں صحابی کو شہید کر کے آؤ، حاشا وکلا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ علی کے گھروں میں فلاں فلاں صحابی کو شہید کراؤ، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی ایسا سوچا، نہ کبھی ایسا حکم دیا، نہ کبھی ارادہ کیا کہ عمار شہید ہو جائے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو صحابہ شہید ہوئے ان اختلافات میں، لیکن کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی کو شہید کرنے کا ارادہ قطعاً نہیں کیا، نہ ارادہ کیا، نہ حکم صادر کیا، نہ کوشش کی، اور نہ ہی خوش ہوا، خوش بھی نہیں ہوئے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ معاملہ آیا کہ عمار شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، پریشان ہوئے، اور فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میرے اوپر ڈالو کہ میں نے عمار کو شہید کیا یا کروایا ہے؟ خدا نخواستہ، میں کیسے ایسا کر سکتا؟ ہاں، ان لوگوں نے کیا کروایا ہوگا جو اسے لے کر آئے ہیں، میں تو کبھی نہیں چاہتا تھا کہ عمار مقابلے میں آئے اور خدا نخواستہ شہید ہو جائے۔ باقاعدہ طور پر صحیح روایات ہیں جن کو دلیل بنا کر کہا جاتا ہے جی انہوں نے
علی رضی اللہ عنہ پر تان کی تھی کہ علی قاتل، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ انہوں نے تو اپنے ذمے سے نکالنے کے لیے کہ خدا نہ خواستہ میں عمار بن یاسر جیسی شخصیت کو کیسے شہید کروا سکتا ہوں، یا کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ شہید کر دو، یا راضی ہو سکتا ہوں۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت برحق ہے، جس طرح طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت برحق ہے۔ ان دونوں کی شہادت کی پیش گوئی اور بشارت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زبان نبوت سے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی بھی اور بشارت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے کی۔ لیکن نہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کی وجہ سے دیگر صحابہ کرام کو مطعون کرنا درست ہے، اور نہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی شہادت کی وجہ سے دیگر صحابہ کو مطعون کرنا درست ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ قتل کرنے والا، جان سے مارنے والا، اس کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ باغی ہے۔ لڑائی کرنے والے میں تو اجلہ صحابہ ہیں، لڑائی کرنے والوں کو اگر باغی کہا جائے تو سیدہ عائشہ کو کہا جائے نعوذ باللہ، طلحہ و زبیر کو کہا جائے نعوذ باللہ۔ وہ باغی ہوتے تو نبی ان کو جنتوں کی بشارتیں دیتے، نبی ان کو عشرہ مبشرہ میں شامل کرتے، نبی ان کے بارے میں شہادت کی پیشگوئی کرتے اگر وہ باغی ہوتے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جنت کی بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجب، سب سے پہلا وہ لشکر جو غزوہ بحر کرے گا، یعنی سمندر پار کر کے اسلام کے جھنڈے گاڑے گا، ان کے لیے جنت واجب ہو چکی، اور اس کے سپہ سالار سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہے۔ ایسے لوگوں کو تم اس حدیث کے الفاظ میں شامل کر کے بغاوت کا مزاج بنا کر ان کو مطعون کرنا چاہتے ہو، جن کے بارے میں نبی دعائیں کرتے رہے، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اللہ کتاب کا علم بھی دے دے، حساب کا علم بھی دے دے، معاشیات کا علم دے دے، یعنی معیشت دان بنا دے، ان کو عذاب سے بچا لے۔ اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت دعائیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو پر وہ الفاظ چسپاں کر کے پھر صحابہ کو مطعون کرنا، یہ کسی رافضی کا کام ہو سکتا ہے، کسی منافق کا کام ہو سکتا ہے، کسی سچے مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ سچا مسلمان تو نبی کے سارے فرامین کو مانتا ہے نا، ایک طرف جنت کی بشارت، ایک طرف سارے فضائل، اور دوسری طرف بغاوت کا ٹھپا لگا دو کہ یہ باغی تھے، نعوذ باللہ یہ اسلام کے مخالف تھے۔ دوسری بات، ایک تھا قتل کرنا، قتل کرنے والا باغی ہے، دوسرا ہے قتال۔ تو قتال کرنے والا جو گروہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بشارتیں دی ہیں، اس کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار کیا، اس کے بارے میں اس کی عظمت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے دو عظیم الشان بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ نواسہ حسن امت کے دو عظیم الشان گروہوں میں صلح کروا دے۔ نبی کیا فرماتے ہیں کہ دو عظیم الشان میری امت کے گروہ آپس میں قتال کریں گے۔ نبی فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے قتال کرنے والا گروہ عظیم الشان ہوگا۔ قتال بھی فرمایا، بتایا کہ قتال کرے گا، فرمایا عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے عظیم الشان گروہ ہوں گے دونوں، جس طرح علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا گروہ عظیم الشان افراد پر مشتمل، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ عظیم الشان افراد پر مشتمل۔ اور پھر بشارت یہ دی کہ میرا نواسہ سردار ہے حسن، وہ ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروا دے۔ اور حسن رضی اللہ عنہ نے خود علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، چونکہ علی رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے، تو امامت اور خلافت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ آ چکی، بیعت بھی لوگ کر رہے تھے، کر چکے تھے بہت سے لوگ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت انہیں یاد آئی کہ میرے نانا نے یہ بشارت دی تھی کہ میں سردار بننا ہے، کیسے؟ امت میں صلح کروا کے۔ تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کہا کہ آج کے بعد آپ ایک علاقے شام کے حکمران اور خلیفہ نہیں ہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کے خلیفہ ہیں، میں نبی کا نواسہ، نبی کی نیابت کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ ایسے فرد جس کے ہاتھ پہ نبی کا نواسہ بیعت کرے، اس کے بارے میں کہتے ہوئے وہ باغی ہے جی، نعوذ باللہ اسلام کا دشمن۔
تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل، ان کے مناقب بہت سے ہیں، جن میں سے سر فہرست ان کی شرف صحابیت، اور پھر نمایاں جو ان کے فضائل ہیں اس میں السابقون الاولون میں شامل ہونا۔ پھر اسلام کے لیے پہلے پہل جو افراد تھے جنہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی، جن کو بچانے والا بھی اس وقت کوئی نہیں، کوئی طاقت نہیں مسلمانوں کے پاس، چند افراد ہیں اس وقت کفار مکہ کے دکھ سہنے والے، برداشت کرنے والے، اور دھوپ میں تپتے صحراؤں میں پھینک دیے جانے والے افراد میں سے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ پھر اسلام کے لیے اور خدمت اسلام کے لیے جذبہ اور جنون ایسا ہے کہ صحابہ باقی سارے ایک ایک پتھر اور ایک ایک اینٹ لے کر آتے ہیں مسجد کے لیے، اور عمار دو دو اینٹیں اٹھا کر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیتے ہیں کہ وَاہْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، کہ عمار کی سیرت کو اپناؤ، دیکھو عمار نے زندگی پہ کیسے بسر کی ہے، کیسے قربانیاں دی ہیں، ویسے تم بھی قربانیاں۔ یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کرام کی جو سیرت ہے، ان کے جو حیات مبارکہ کے جو سنہرے واقعات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سب صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پہ ہمیں زندہ رکھے، اسی محبت پہ ہمیں اللہ شہادت کی موت دے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں انہی معزز اور معتبر ہستیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔